السلام علیکم۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے آمنہ طارق نے۔ ناول کا نام ہے میرے رہنما اور اس کی مصنفہ ہیں نور راجپوت۔ قسط نمبر 5۔ کیا کہا؟ حرم کی طبیعت خراب؟ وہ حیران ہوا اور پھر وہ پریشان سا ڈاکٹر عفت کے پیچھے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب فرحاد کو شہرین کی کال آئی اور اس کے جانے کے بعد سب حرم کے پاس تھے، اس کی بند ہوتی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر نتاشا بھابی نے پوچھا تھا، حرم تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے میں ٹھیک نہیں ہوں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے اور بہت ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، حرم نے کہا تھا اور پھر سارے پریشان ہو گئے۔ حمزہ اور فرحاد غائب تھے۔ ڈاکٹر سمیع بھی ہاسپٹل کا راؤنڈ لینے گئے تھے۔ مجبوراً فاریہ بھابی نے اپنی دوست ڈاکٹر عفت کو کال کی تھی۔ حرم کو چیک کرنے کے بعد وہ ان کے پاس ہی رک گئی تھی۔ تب سے فرحاد کا انتظار ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر عفت کو اس سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ بیٹھ جائیں، ڈاکٹر عفت نے بیٹھتے ہوئے اپنے سامنے رکھے صوفے کی طرف فرحاد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب خیریت تو ہے نا؟ فرحاد بیٹھ چکا تھا۔ فرحاد آغا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہ شادی لو میرج ہے یا ارینج؟ انہوں نے پوچھا۔ ارینج بھی ہے اور حرم کو میں نے پسند کیا تھا، فرحاد نے کہا۔ الجھن اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ کیا حرم پر کوئی پریشر تھا یا پھر اسے مجبور کیا گیا تھا اس شادی کے لیے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے حرم سے پوچھا تھا، وہ خوش تھی۔ تو پھر ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوا؟ کیا بی پی ہائی؟ فرحاد چونکا۔ جی، 19 سے 20 سال کی عمر میں 180 پلس بی پی ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور فرحاد حیران رہ گیا۔ جی، وہ بہت زیادہ سٹریس میں ہے اور کسی شوق کے زیر اثر بھی۔ لیکن اسے ایسا کون سا سٹریس تھا؟ فرحاد نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، شادی کا بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی شادی بہت جلدی میں ہوئی ہے۔ جی، یہ تو سچ ہے، فرحاد نے جواب دیا۔ ویل، آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، آپ خود ڈاکٹر ہیں۔ اتنا بی پی ہائی ہونا حرم کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ آپ خود جانتے ہیں، اور اسے ویکنیس بھی بہت ہے۔ آپ اس کو ایزی فیل کروائیں، ہسبینڈ کم فرینڈ بننے کی کوشش کریں تاکہ وہ پرسکون رہے۔ جی بہتر، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، فرحاد نے کہا۔ ویسے آپ کی وائف بہت انوسینٹ سی ہیں، شادی بہت بہت مبارک ہو، ڈاکٹر عفت نے کچھ اور ہدایات دینے کے بعد کہا۔ پتہ نہیں یہ کیسی شادی تھی۔ تھینک یو، فرحاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے تو ابھی تک حرم کو دیکھا ہی نہیں تھا اور پھر وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ جاؤ اب اپنے کمرے میں، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتا دینا، نتاشا اور فاریہ بھابی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح سے اب تک اتنا کچھ ہو چکا تھا کہ اس کا خود کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ کمرے کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے اپنی بھیگی ہوئی شیروانی اتاری جو ابھی تک پہنے ہوئے تھا، پھر وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ فرحاد نے لائٹ آن کی اور پھر اس کی نظر بیڈ پر پڑے وجود پر گئی۔ کیسا لمحہ تھا وہ، قیامت خیز! اسے ڈرپ لگی تھی، قطرہ قطرہ زندگی حرم کے اندر اتر رہی تھی۔ وہ سکون آور دوائیوں کے زیر اثر سوئی ہوئی تھی۔ فرحاد کی نظریں اسے دیکھ کر پلٹنا بھول گئی تھیں۔ ہاتھ میں پکڑی شیروانی کب کی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر چکی تھی اور وہ بت بنا کھڑا تھا۔ ہزاروں لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تھے، ہر طرف خاموشی چھائی تھی اور فرحاد آغا کی نظریں سکون سے سوئی حرم پر جمی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ خوبصورت لڑکیوں کی اسے کمی تھی یا اس نے ماڈرن اور خوبصورت لڑکیوں کو دیکھا نہیں تھا۔ ہر ایک لڑکی خوبصورت ہوتی ہے، یہ اس کا ماننا تھا، مگر اس نے آج تک اتنی خوبصورت دلہن نہیں دیکھی تھی۔ جانے ایسا کیا تھا اس کے معصوم چہرے میں، وہ سب کچھ ہار بیٹھا تھا۔ اسے تو دعویٰ تھا کہ محبت نہیں ہے اسے، لیکن اس پل کیا ہوا تھا؟ وادی ناران کاغان میں موجود جھیل سیف الملوک پر پریوں کی شہزادی ایک شان سے اتری۔ اس نے اپنی نورانی ملکوتی پر پھیلائے جن سے دودھیا روشنی نکل کر صفحہ کرتاس کے سفید پنوں میں ڈھل گئی۔ رات کی سیاہی نے ستاروں سے چمک لے کر روشنائی کا کام کیا، اور پھر چاندنی رات میں برستی بارش کے دوران صفحہ کرتاس پر ایک لفظ لکھا گیا تھا۔ ہاں، ایک لفظ، محبت۔ محبت، محبت، محبت۔ ہر طرف سے ہواؤں نے صدائیں لگائیں۔ وقت نے اپنی رفتار آہستہ کر لی اور محبت کسی وحی کی طرح فرحاد آغا پر وارد ہوئی، اور تقدیر محبت کے اس حادثے پر خوبصورتی سے مسکرائی۔ اچانک ہوا چلنے کے باعث کمرے کی کھڑکی کا ایک پٹ کھل گیا اور فرحاد کسی طلسم سے باہر آیا۔
اس نے چونک کر دیکھا اور پھر اپنی شیروانی اٹھائی. اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا. پہلی بار جب ڈاکٹر سمیع کے ہاسپٹل میں حرم اس سے ٹکرائی تھی تب بھی اس کا دل گھبرایا تھا، لیکن آج تو وہ گھبرانے کے ساتھ ساتھ اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ فرحاد کو آواز سنائی دے رہی تھی. وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ونڈو کے پاس آیا اور اسے بند کیا، پھر چلتا ہوا حرم کے سامنے صوفے پر بیٹھ چکا تھا. ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے کمرہ گرم تھا. اسے اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں. اس نے سائیڈ پر رکھے ٹیبل کے دراز سے سگریٹ نکالا اور اسے سلگایا. حرم کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے وہ کہیں پیچھے چلا گیا. بس کرو روشنی، اور کتنی شاپنگ کرو گی؟ مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن بننا ہے. اتنی خوبصورت کہ فرحاد آقا دیکھے تو بس پتھر کا ہو جائے، پاگل ہو جائے. پاگل تو تم مجھے بنا چکی ہو، اب کیوں پتھر کا بنانا چاہتی ہو؟ بس تم دیکھتے جاؤ. میں چاہتی ہوں کہ بس تم مجھے دیکھو، بس مجھ سے تمہاری نظریں ایک پل کے لیے بھی نہ ہٹیں. یار میں تمہارا ہوں، بس تمہارا. سیٹی کی آواز سے وہ چونکا. سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا. وہ خیالوں سے باہر نکل آیا. بے شک وہ پاگل بنا تھا، لیکن ہاں، پتھر تو وہ آج ہوا تھا. یہ فیلنگز، یہ احساس، یہ تو آج ہوا تھا، پہلی بار. وہ جو کہتا تھا محبت اس کی زندگی سے نکل چکی ہے، آج اسے پتا چلا تھا کہ محبت تو کبھی اس کی زندگی میں آئی ہی نہیں. ہاں، مگر آج وہ کسی آسیب کی طرح نازل ہوئی تھی. حمزہ اپنے کمرے میں آیا تھا. اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، شدید ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی. دل کا درد اتنا شدید تھا کہ اس نے جسم کی تکلیف کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا. اب اسے کچھ محسوس ہو رہا تھا. وہ ایسے ہی بیڈ پر گر گیا. سر میں بہت درد ہو رہا تھا. کچھ دیر لیٹے رہنے کے بعد اس نے اٹھنا چاہا، مگر بے سود. ایک چکر آیا اور وہ واپس گر گیا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ جوتوں اور بھیگے کپڑوں سمیت بیڈ پر پڑا تھا. کہتے ہیں نگاہ کے دو بول میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک اجنبی شخص جان سے عزیز لگنے لگتا ہے. کچھ ایسا ہی تھا. وہ بیڈ پر پڑا وجود فرحاد آغا کو اپنی ہر چیز سے عزیز لگ رہا تھا. اچانک وہ کچھ سوچتے ہوئے صوفے سے اٹھا تھا. چلتے ہوئے حرم کے پاس آیا اور ڈریپ کو چیک کرتے ہوئے اس کی سپیڈ آہستہ کی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے ذرا سی بھی تکلیف ہو. کمبل ٹھیک طرح سے اس کے اوپر اڑھایا. ایک دل چاہا تھا کہ وہ اسے چھو کر دیکھے. آخر کو وہ اب پوری کی پوری اس کی تھی، لیکن نہیں. کچھ سوچتے ہوئے وہ واپس چلا گیا اور صوفے پر بیٹھ گیا. اور حرم کے گھر میں سناٹا چھایا تھا. رو رو کر صابرہ خاتون کی طبیعت خراب ہو چکی تھی. مشکل سے انہیں چپ کروایا گیا. سب تھکے ہوئے تھے تو جلدی سو گئے. حرین نے صابرہ خاتون کو بھی زبردستی کھانا اور پین کلرز کھلا کر سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند تو کوسوں دور تھی. پھر وہ اپنے کمرے میں آئی تھی. تھک تو وہ خود بھی گئی تھی. شیزہ اور ثنا دونوں سوئی ہوئی تھیں. حرم نہیں تھی وہاں. اسے شدت سے حرم کی کمی محسوس ہوئی تھی. اس کی آنکھیں نم ہوئیں. حرم اپنا موبائل اسے دے گئی تھی اور حرین کی سمارٹ فون استعمال کرنے کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی. اس نے موبائل سے حرم کی پکس نکالی جو اس نے آج بنائی تھی اور پھر انہیں دیکھنے لگ گئی. کچھ دیر بعد اسد کی کال آ گئی. وہ اسی کا ویٹ کر رہی تھی. جتنی مرضی نیند آئی ہو، بات کیے بنا وہ نہ خود سوتا تھا اور نہ اسے سونے دیتا تھا. پھر حرین نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی. اب تو ان میں باقاعدہ ایک رشتہ بن گیا تھا، تو اب کسی کا ڈر خوف بھی نہیں تھا. پچھلے 3 گھنٹوں سے فرحاد اسی پوزیشن میں اسی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا. مجال ہے جو ایک پل کے لیے بھی اس کی نظر حرم سے ہٹی ہو. پاس ہی موجود مسجد میں تہجد کی اذان شروع ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی حرم کے وجود میں حرکت ہوئی. وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. کیسی عجیب بات تھی. وہ لڑکی جو ایک طرح سے بے ہوش پڑی تھی، اذان کے ساتھ کیسے اس کے جسم میں جان آ گئی تھی. حرم نے کس مساتے ہوئے آنکھیں کھول دیں. کچھ دیر لیٹے رہنے کے بعد اس نے ذہن پر زور ڈالا کہ وہ کہاں ہے، اور کچھ پل سوچنے کے بعد اسے سب یاد آ گیا. وہ بیٹھنے کے لیے ایک دم اٹھی. پھر سی کی آواز اس کے منہ سے نکلی تھی اور وہ دوبارہ لیٹ گئی. ڈرپ والے بازو پر زور ڈالنے کے باعث اس کی سوئی چبھ گئی تھی اور فرحاد تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا. پلیز حرم لیٹی رہو، ہلنا مت. فرحاد اس کے پاس آیا اور حرم اسے یوں دیکھ کر گھبرا گئی. وہ اب اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ چکا تھا. اس نے ڈرپ اتارنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا کیونکہ ڈرپ ختم ہو چکی تھی. حرم کے ہاتھ میں لرزش ہوئی. اس کا ننھا سا دل کانپ کر رہ گیا. فرحاد نے اس کی طرف دیکھا تھا. وہ اس کی گھبراہٹ محسوس کر چکا تھا. اف، کیوں دیکھا تھا اس نے ان بڑی بڑی کھلی آنکھوں میں، جنہیں کب سے کھلی دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا.
کہ یہ جھکی بند آنکھیں کھلیں گی تو کیا قیامت ہوگی۔ گولڈن میرون پیچ اور سکن کلر کے امتزاج کے لہنگے میں جس کی شرٹ لانگ اور بازو فل تھے وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہلکے میک اپ کے ساتھ ریڈ اور اورنج کلر کی لپسٹک لگائے وہ کسی اور دیش سے آئی اینجل لگ رہی تھی۔ گولڈن کلر کی جیولری جن میں جھمکے زیادہ نمایاں تھے اس پر خوب جچ رہی تھی۔ ماتھا پٹی نے اس کی پیشانی کو کور کیا ہوا تھا۔ بھاری بھرکم دوپٹہ پنوں کی مدد سے سر پر مشکل سے ٹکایا گیا تھا۔ لمبی سایہ دار پلکیں لرز رہی تھی۔ فرحاد نے بہت مشکل سے نظریں ہٹائی تھیں۔ ٹیک اٹ ایزی حرم، پلیز ریلیکس ہو جاؤ، فرحاد نے آہستہ سے کہا اور پھر ہاتھ سے پن اتارنے لگا۔ حرم اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ اسے اس کی بنا دیا گیا ہے۔ اتنا وجیح شخص جسے پہلی بار دیکھ کر حرم نے اف کیا تھا کہ مردوں کو اتنا وجیح نہیں ہونا چاہیے۔ سفید کپڑوں میں بکھرے بالوں کے ساتھ دلہا تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اسے سوئی چبھی تھی اور اس کا ہاتھ کانپا، ساتھ ہی اس کا دھیان فرحاد سے ہٹ گیا۔ سوری، فرحاد نے کہا اور اس کے پیچھے تکیہ رکھ کر ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ کتنا خیال رکھ رہا تھا وہ اس کا۔ تو اب بتاؤ کیسی ہو؟ فرحاد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسے ریلیکس کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہوں، حرم نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ اچھا، تو کس بات کی ٹینشن تھی جو اتنا سٹریس لیا؟ کسی بات کی بھی نہیں، بس وہ اتنی جلدی میں شادی ہو گئی تو، حرم نے کہا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تم سے شادی کیوں کی ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا اور حرم کو اس کا تم کہنا اچھا لگا۔ نہیں، حرم نے چونک کر دیکھا۔ بھئی تم نے تو کہا تھا کہ مجھے دوستی کرنا پسند نہیں اور بنا ریلیشن کے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تو حرم نے ہونکوں کی طرح پوچھا۔ تو میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، فرینڈشپ بھی کرنا چاہتا تھا، اس لیے پھر مجھے شادی کرنی پڑی۔ اب تو کر لو گی نا مجھ سے فرینڈشپ؟ فرحاد نے معصومیت سے پوچھا اور حرم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صرف فرینڈشپ کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کی؟ حرم کو یقین نہ آیا۔ ہاں نہیں تو کیا، بالکل، وائف میں آپ افورڈ نہیں کر سکتا بھائی، اس کے نخرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور تم اتنی معصوم ہو، مجھے اتنی معصوم فرینڈ چاہیے تھی، فرحاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرینڈز؟ فرحاد نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسے ڈاکٹر عفت کی کہی ہوئی بات یاد تھی، جب تک حرم دل اور دماغ سے اس رشتے کو قبول نہ کر لیتی تب تک وہ اسے فرینڈ ہی بنا کر رکھتا۔ اور حرم نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا، اور فرحاد نے اس انداز سے آخری دفعہ بات کس سے کی تھی اس کو خود بھی یاد نہیں تھا۔ 1 منٹ، پھر اس نے بیڈ کے سائیڈ والا دراز سے ایک باکس نکالا۔ وہ جیولری باکس تھا۔ اس نے کھولا اور پھر اس نے حرم کے سامنے کیا۔ یہ تمہارا آج کا گفٹ۔ خوبصورت گولڈن کلر کے کنگن جن میں ڈائمنڈ لگے تھے اس کے سامنے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھے۔ حرم نے حیرت سے دیکھا۔ اتنا مہنگا گفٹ؟ نہیں، مہنگا نہیں ہے، ہمارے خاندان میں ہر نئی دلہن کو ایسے ہی کنگن دیے جاتے ہیں۔ اگر تم پہن لو گی تو ان کی قیمت پوری ہو جائے گی، فرحاد نے کہا۔ اوکے، پہن لیتی ہوں، حرم نے کہا اور کنگن پہننے کی کوشش کی لیکن نہیں پہن سکی۔ فرحاد نے اس کی مشکل دیکھ لی تھی۔ لاؤ میں پہناؤں، اس نے ہاتھ سے کنگن لیتے ہوئے کہا اور پھر احتیاط کے ساتھ اسے پہنا دیے۔ بہت پیارے ہیں، حرم نے تعریف کی۔ اوکے، میں چینج کر لوں، اب تم آرام کرو، فرحاد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے اتنے پاس مزید نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ حرم سے آنے والی جیسمین کی خوشبو اس کے دل کے تاروں کو کسی اور ہی لہر میں بہا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کیا بتاتا اس کو کہ کتنی مشکل سے پایا تھا اسے۔ اس کے جانے کے بعد حرم نے کمرے پر نظر دوڑائی اور پھر وہ حیران رہ گئی۔ وہ کمرہ بالکل ویسے ہی تیار کیا گیا تھا جیسے اسے پسند تھا۔ کمرے کی ہر چیز نئی تھی، خوابیدہ، میرون کلر کے پردے، بیڈ شیٹ، ہر چیز میرون تھی۔ فرنیچر بالکل نیا لگ رہا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں پورے کمرے میں پھیلی تھیں۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل، صوفے کے سامنے والے ٹیبل، ہر جگہ پھول کی پتیوں سے دل بنا کر درمیان میں کینڈل جلائی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی اور اپنے سر پر لگی پنیں اتارنے لگی تاکہ دوپٹہ اتارنے کے بعد وہ چینج کر سکے، لیکن ویکنیس اتنی ہو چکی تھی کہ اس سے بازو اوپر نہیں اٹھائے جا رہے تھے۔ فرحاد ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو حرم کو یوں کھڑے دیکھا۔ او ہو حرم، اٹھی کیوں؟ لیٹے رہتی۔ وہ مجھے بھی چینج کرنا ہے، یہ اتنا وزنی لباس ہے، حرم نے کہا۔ دل تو فرحاد کا چاہا تھا کہ وہ کبھی چینج نہ کرے بلکہ ہمیشہ یوں ہی بیٹھی رہے اور وہ اسے دیکھتا رہے۔ یہ پنیں نہیں اتر رہی، حرم نے روحانسی ہو کر کہا۔ اوکے، میں اتارتا ہوں۔ وہ اس کے پاس آیا اور احتیاط سے پنیں اتارنے لگ گیا۔ حرم نے بہت مشکل سے اپنے دل کو دھڑکنے سے روکا تھا۔ یہ لو، اتنی سی بات تھی، فرحاد نے ساری پنیں اتارنے کے بعد کہا۔
آپ کا شکریہ بہت بہت، حرم نے کہا۔ ویسے تم مجھے میرے نام سے بلا سکتی ہو، فرحاد آغا نام ہے میرا۔ کیا میں آپ کو ہادی بلا سکتی ہوں؟ کچھ دیر بعد حرم نے پوچھا اور فرحاد کا کبٹ سے کچھ نکالتا ہوا ہاتھ ساکن ہوا۔ میں آج سے تمہیں فادی بلاؤں گی۔ اف فرحاد، کتنا بورنگ سا اور اولڈ نیم ہے، تم پر بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا۔ فرحاد سے فادی نیک نیم اچھا ہے۔ جو مرضی بلا لو، ویسے شرم نہیں آئے گی تمہیں اپنے ہونے والے شوہر کو نام سے بلاتے ہوئے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، فادی نیم از گریٹ۔ بتایا نہیں آپ نے؟ اگر نہیں پسند تو رہنے دیں، حرم نے اسے یوں خاموش دیکھ کر پوچھا، اور وہ حرم کی آواز پر ایک بار پھر خیالوں سے باہر نکل آیا۔ کیوں؟ فرحاد اولڈ فیشن نیم ہے اس لیے؟ فرحاد نے استہزائیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ بالکل بھی نہیں، آپ سے کس نے کہا؟ انفیکٹ مجھے فرحاد نیم بہت پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے دیوتا ناول کا ہیرو فرحاد تیمور، گریٹ پرسنالٹی، آپ بھی بالکل ویسے ہیں، حرم نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہادی کیوں بلانا چاہتی ہو؟ اس کی بھی ایک ریزن ہے، وہ بعد میں بتاؤں گی۔ ہاں، پر مجھے فرحاد بلاتے ہوئے تھوڑی سی شرم آئے گی، حرم نے کہا۔ اوکے، فرحاد کو اس کا انداز پسند آیا۔ تھینک یو، وہ کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھنے لگی تھی کہ اچانک چکر آنے کی وجہ سے واپس بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ فرحاد اس کی طرف آیا۔ وہ مجھے بھوک لگی ہے، آپ کو پتہ ہے ہادی میں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا، حرم نے معصومیت سے کہا۔ اوہ، تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہادی کو دکھ ہوا۔ اوکے 5 منٹ رکو، میں ابھی کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں، وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ فرحاد جب نیچے آیا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، یقیناً سب سو رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے کچن میں آیا، لائٹ آن کی، فریزر کھولا تو کافی کچھ کھانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کھانا نکالا، اوون میں گرم کیا، کھایا تو اس نے بھی صبح سے کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ ایک ٹرے میں کھانا رکھ کر کچن سے باہر نکل آیا۔ ابھی وہ سیڑھیاں چڑھنے والا تھا کہ اسے حمزہ کے کمرے کی لائٹ آن نظر آئی۔ حمزہ سویا نہیں ابھی تک۔ وہ ٹرے کو لاؤنج میں موجود ٹیبل پر رکھ کر اس کے کمرے کے قریب آیا۔ حمزہ، جاگ رہے ہو کیا؟ فرحاد نے پوچھا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ حمزہ، فرحاد نے پھر پکارا اور پھر اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ حیرت انگیز طور پر وہ کھل گیا۔ حمزہ تو ہمیشہ لاک کر کے سوتا ہے، الٹے سیدھے کام جو کرنے ہوتے ہیں اس نے۔ فرحاد اندر آیا تو اس نے بے ترتیب سے انداز میں حمزہ کو بستر پر لیٹے دیکھا، جوتے بھی نہیں نکالے تھے اس نے۔ پاگل انسان نے چینج بھی نہیں کیا۔ جب وہ گھر آیا تھا تو فرحاد نے اس کے بھیگے ہوئے کپڑے دیکھے تھے۔ حمزہ اٹھو یار، فرحاد نے اسے ہاتھ لگایا اور پھر ایک تیزی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کو تو بخار ہے۔ حمزہ، فرحاد نے ہلاتے ہوئے اسے سیدھا کیا، پیشانی پر ہاتھ رکھا تو پھول تپ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، اتنا تیز بخار! وہ ایک ڈاکٹر تھا اور اسے ہاتھ لگانے سے ہی پتہ چل چکا تھا کہ بخار 100 ڈگری سے اوپر ہوگا۔ فرحاد نے اس کے جوتے اتارے، پھر اس کا اوپر والا کوٹ اتارا، اسے کمبل اوڑھایا۔ پھر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھانا لے کر اوپر آیا تو حرم ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی جولری اتار رہی تھی۔ سوری، میں لیٹ ہو گیا تھوڑا، یہ لو کھانا کھاؤ اور آئندہ پلیز اتنی دیر تک بھوکی مت رہنا۔ تھینک یو، حرم نے کہتے ہوئے ٹرے اس سے لی۔ آپ بھی کھا لیں۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ حمزہ کو دیکھ کر اس کی بھوک ہی اڑ گئی تھی۔ اچھا ایسا کرو، کھانا کھا لو اور پھر سو جانا، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ حرم نے پوچھا۔ جا تو کہیں نہیں رہا، ادھر ہی ہوں، فرحاد نے مسکرا کر کہا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، جب تک میں کھانا نہ کھا لوں تب تک آپ ادھر ہی رہیں۔ اچھا بابا، ادھر ہی ہوں، فرحاد نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور ویسے بھی ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی، نماز بھی پڑھنی ہے۔ اور کس وقت کی نماز؟ ابھی تو فجر کی اذان نہیں ہوئی۔ تہجد کی اور شکرانے کے نوافل بھی، حرم نے کہا۔ کس بات کا شکر ادا کرنا ہے؟ فرحاد نے پوچھا۔ ہادی کی شکل میں اتنا اچھا فرینڈ جو کھانا لا کر دے، مجھے عطا کرنے کے لیے شکر تو بنتا ہے نا اللہ پاک کا۔ اچھا، فرحاد کو آج رات سے پہلے تک وہ بہت سمجھدار لگی تھی، اسے آج پتہ چلا تھا کہ وہ بہت معصوم ہے۔ وہ کھانا کھا چکی تھی۔ فرحاد اپنی جگہ سے اٹھا اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے کچھ اٹھایا اور سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ حرم نے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کو میڈیسن کہتے ہیں۔ مجھے نہیں کھانی، حرم نے منہ بنایا۔ کیوں نہیں کھانی؟ منہ کڑوا ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہادی، یہ نہ میرے ادھر اٹک جاتی ہے، حرم نے گلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس لیے مجھے نہیں کھانی۔ فرحاد نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ اچھا چلو میں کھلاتا ہوں، پھر نہیں اٹکے گی۔ اور فرحاد نے میڈیسن نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھی۔ یہ لو پانی۔ حرم نے منہ بناتے ہوئے میڈیسن کھا لی۔ گڈ گرل، ہادی نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ اچھا میں آتا ہوں، وہ کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ حرم کو اس کے چہرے پر پریشانی نظر آ گئی تھی مگر پوچھ نہ سکی۔
وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور سیدھا حمزہ کے کمرے میں گیا۔ بخار کم کرنے کی میڈیسن نکالی اور پھر حمزہ کو اٹھایا۔ کافی دیر بعد حمزہ نے آنکھیں کھولی تھی۔ حمزہ یہ میڈیسن کھاؤ، فرحاد نے پکڑ کر حمزہ کو اٹھایا۔ اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اسے میڈیسن کھلانے کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو رگڑ رہا تھا۔ سردی کا بخار تھا، اس وقت کسی کو بھی اٹھانا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ حمزہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ حمزہ آنکھیں کھولو، فرحاد حمزہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں اسے بہت چاہتا۔ حمزہ غنودگی کی حالت میں تھا۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ ہادی حیران تھا کہ اسے ہوا کیا ہے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ پورے 25 منٹ بعد حمزہ کا بخار کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ وہ اٹھا اور پھر اس روم میں گیا جہاں ڈاکٹر سمیع کچھ میڈیسنز اور انجیکشنز وغیرہ رکھتے تھے تاکہ ایمرجنسی میں کام آ سکیں۔ کچھ سیکنڈز بعد وہ ایک انجیکشن لے کر آیا تھا، پھر اس نے وہ انجیکشن حمزہ کو لگایا۔ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی تھی۔ حمزہ کا بخار اتر چکا تھا کافی حد تک۔ پھر اس نے کمبل اچھے طریقے سے اسے اڑایا۔ اب حمزہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ لائٹ آف کر کے کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر آیا۔ وہ پہلا دلہا تھا جس نے اپنی فرسٹ نائٹ ایسے گزاری تھی۔ پھر وہ اوپر نہیں گیا بلکہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کا خیال تھا کہ حرم سو چکی ہوگی، لیکن وہ جاگ رہی تھی۔ وہ وائٹ کلر کا ٹراؤزر پہنے، اس پر پیچ کلر کی شرٹ اور پیچ کلر کے دوپٹے سے حجاب کیے، کمرے کی لان کی طرف کھلنے والی ونڈو کھولے اس میں بیٹھی تھی۔ آپ آ گئے؟ اس نے فرحاد کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سوئی نہیں حرم؟ نہیں، مجھے نیند نہیں آئی۔ یہاں سے لان کا منظر کتنا اچھا نظر آ رہا ہے نا، وہ بولی۔ ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں برس رہی تھی، کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی مدھم۔ ونڈو میں بیٹھی ہو حرم، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ہمارا گھر چھوٹا سا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، اس میں لان نہیں ہے اور مجھے لان بہت اچھا لگتا ہے۔ حرم نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ نیچے چلے؟ ہادی نے پوچھا۔ چلے؟ حرم نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر خوش ہوتے ہوئے بولی۔ یہ شال لے لو۔ اس نے بلیک کلر کی گرم شال حرم کو پکڑائی۔ حرم نے جلدی سے اسے اوڑھا۔ چلے؟ وہ ایکسائٹیڈ تھی۔ ہادی نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ عجیب نہیں بلکہ عجیب تر لڑکی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونے والی۔ کوئی اپنی شادی کی پہلی رات کو ایسے کام کرتا ہے کیا جیسے وہ کر رہی تھی؟ وہ دونوں نیچے آئے تھے، صبح کا اجالا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ جوتے نکال لوں؟ حرم نے پوچھا۔ وہ لان میں ننگے پاؤں پھرنا چاہتی تھی۔ بالکل بھی نہیں، گرمی نہیں، سردیوں کا موسم ہے پاگل لڑکی۔ او ہاں، مجھے بھول گیا تھا، حرم نے ہنستے ہوئے شرارت سے کہا۔ فاریہ بھابی اٹھ کر آئی تھی، انہوں نے اپنے کمرے سے دونوں کو لان میں گھومتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ کمال ہے، نئے شادی شدہ جوڑوں کو مشکل سے اٹھایا اور کمرے سے باہر نکالا جاتا ہے۔ یہ کون سا جوڑا ہے جو سب کے جاگنے سے پہلے اٹھ کر لان کی سیر کر رہا ہے؟ فاریہ بھابی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حرم اور فرحاد دونوں جھینپ گئے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا یہاں گھومنے کو، حرم نے کہا۔ کیسی طبیعت ہے حرم تمہاری اب؟ اور فرحاد، ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود کیسے لاپرواہ سے ہسبینڈ ہو تم؟ صبح صبح اتنی ٹھنڈ میں لے کر اسے گھوم رہے ہو۔ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے فاریہ بھابی، میں نے ہی کہا تھا، حرم نے فوراً کہا، اور فاریہ بھابی نے حیرانی سے دونوں کو دیکھا۔ آج سے میرا نام ہادی ہے، وہ مسکرایا۔ لگتا ہے اچھی خاصی فرینڈشپ ہو گئی ہے دونوں میں، فاریہ بھابی نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی، وہ دونوں بھی ہنس دیے۔ وہ حرم جو رات کو قیامت لگ رہی تھی اب بالکل چھوٹی سی اور معصوم نظر آ رہی تھی۔ ہادی نے نظریں ہٹا لی، مبادہ کہیں نظر ہی نہ لگ جائے۔ اور یہ سارا منظر اپنے کمرے سے زیبا بیگم نے دیکھا تھا۔ انہوں نے 3 سال بعد فرحاد کو اتنا خوش دیکھا تھا اور پھر ان خوشیوں کے دائمی ہونے کی صدقے دل سے دعا کی۔ زی، اتنی صبح صبح ٹریوی فاؤنٹین آنے کی کیا ضرورت تھی؟ زی اور شالے ٹریوی فاؤنٹین کے سامنے کھڑی تھی۔ زی نے فاؤنٹین میں ایک سکہ اچھالا۔ ایک وش ہے میری، اس کے لیے پرے کرنے آئی ہوں، زی نے جواب دیا۔ اف یار، ایسی کون سی وش ہے تمہاری؟ ایسا کیا چاہیے جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتا؟ شالے نے کوفت سے کہا۔ رہنما اور فاؤنٹین پر بیٹھے کبوتروں نے ایک اڈاری بھری تھی۔ سندیسا تھا کہ اس کی وش پوری ہو چکی ہے۔ سندیسا تھا کہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ سندیسا تھا کہ بہت جلد اس کا رہنما اس زمین پر قدم رکھنے والا تھا۔ عمل ہو گیا، فیکون ہو گیا۔ وہ آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے۔ آواز پر دونوں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ایک درویش پھٹے پرانے کپڑوں میں لمبے الجھے بالوں کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ وہ آ رہی ہے، وہ کہتا جا رہا تھا۔ ایک بار پھر کبوتروں نے اڈاری بھری۔ ہے اسٹاپ، زی نے چلا کر کہا اور پھر اس کے پیچھے بھاگی۔ حرم بھابی، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ عالیہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔
آپ کے گھر والے آنے والے ہیں، مانا آج ریسیپشن نہیں ہے، وہ ہم اسلام آباد میں کریں گے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ اتنا سمپل رہیں۔ وہ روحانسی ہوتی ہوئی بولی، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ اچھا چلو بتاؤ کون سا ڈریس پہنوں میں؟ چلو خود تیار کر دو مجھے، حرم نے اس کا اترا ہوا منہ دیکھ کر کہا۔ بیٹھے میں دیکھتی ہوں۔ عالیہ خوش ہوتے ہوئے اٹھی اور الماری کی طرف چلی گئی۔ حمزہ بھائی اٹھ جائیں، ابھی تک سو رہے ہیں آپ؟ حرم بھابی کے گھر والے آئے ہیں۔ حمزہ نے آنکھیں کھولیں، اس کا سر ابھی بھی بھاری ہو رہا تھا۔ ہمیں آج اسلام آباد واپس بھی جانا ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ عالیہ نے کھڑکی سے پردے ہٹاتے ہوئے کہا۔ کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ حمزہ اٹھ بیٹھا تھا۔ رات والا واقعہ اس کے ذہن میں گھوم گیا۔ رات فرحاد اس کے کمرے میں آیا تھا، اسے اب یاد آ رہا تھا۔ فرحاد کدھر ہے؟ حمزہ نے پوچھا۔ فرحاد نہیں، آج سے وہ ہادی بھائی ہیں، حرم بھابی کا آرڈر ہے۔ اور حرم کے نام کے ساتھ حرین کا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ ایک اذیت کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ میں آتا ہوں تیار ہو کر۔ جب وہ تیار ہو کر آیا تو لاؤنج میں میلہ لگا تھا۔ پہلی نظر اس کی جس پر پڑی وہ حرین تھی، تیار شیار حرم کے پاس بیٹھی کسی بات پر مسکراتی۔ وہ حمزہ کو گنگ کر گئی تھی۔ وہ وہیں سے پلٹ جانا چاہتا تھا جب فرحاد نے اسے دیکھا۔ حمزہ آ جاؤ، طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ وہ سب کو سلام کرتا شکستہ قدموں سے چلتا ہوا ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہوں، حمزہ نے آہستہ سے کہا۔ وہ حرین کو دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اوہ کیا ہوا تھا آپ کو؟ حرین نے پوچھا اور حمزہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ جانے کیا تھا ان نگاہوں میں کہ حرین حیران رہ گئی۔ کچھ نہیں، ہلکا سا بخار ہو گیا تھا، حمزہ نے نظریں چرائیں۔ وہ بکھرا بکھرا سا حمزہ ایک نیا حمزہ تھا، اس کی آنکھوں کی چمک کہیں کھو گئی تھی۔ حرین جانے کیوں اسے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی۔ یہ لیں فائل، اس میں حرم کے سارے ڈاکیومنٹس ہیں۔ شیزا نے فائل فرحاد کے سامنے کی۔ تھینک یو سو مچ، وہ مسکرایا۔ ہادی بھائی، شیزا نے پکارا۔ جی، کیا کریں گے آپ اس فائل کا؟ اور ہاں پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ حرم کو نیکسٹ پڑھنے کی پرمیشن دے دیجیے گا، اسے بہت شوق ہے پڑھنے کا، شیزا نے کہا۔ جانتا ہوں، فرحاد مسکرایا، اسی لیے تو یہ فائل منگوائی ہے آپ سے۔ آپ بے فکر رہو، حرم میری ذمہ داری ہے، میں بخوبی نبھاؤں گا، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہادی چاچو، آشا نے اسے پکارا، آپ کو مما بلا رہی ہیں۔ ایک ہی دن میں حرم کی دیکھا دیکھی سب اسے ہادی بلانے لگ گئے تھے۔ آ رہا ہوں، وہ کہتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حرم کے گھر والے واپس جا چکے تھے، سب کی پیکنگ مکمل تھی، اب وہ لوگ اسلام آباد جانے کے لیے تیار تھے۔ حرم اپنے گھر والوں سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی اور اداس بھی۔ یہ تو وہی جانتی تھی کہ اس نے خود پر کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ کوئی اور جگہ ہوتی تو وہ اب تک کی 1000 دفعہ رو چکی ہوتی، مگر یہ اس کا سسرال تھا۔ دل محسوس کر بیٹھی تھی۔ سارا سامان گاڑیوں میں رکھا جا چکا تھا، اتنی رونق لگی ہوئی تھی، اب پھر میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ فاریہ بھابی نے اداسی سے کہا۔ اب آپ اسلام آباد آ جائیں، اگر سمی کو فرصت نہیں ملتی تو وہ بے شک نہ آئے، مگر آپ کو بھیج دیں، بالکل بھی آپ کو آنے نہیں دیتے، عالیہ نے غصے سے کہا۔ سن لیا سمی تو نے، خبردار جو اب میری بچی کو روکا تو، دادو نے کہا۔ نہ اس حمزہ کو کیا سانپ سونگ گیا ہے؟ خیز خوشی کے موقع پر دیکھو تو کیسی شکل بنائی ہوئی ہے۔ دادو کی توپوں کا رخ اب حمزہ کی طرف ہو گیا تھا اور حمزہ گڑبڑا گیا۔ نہیں دادو، ایسی تو کوئی بات نہیں، لگتا حمزہ کو اس بار لاہور راس نہیں آیا، ڈاکٹر سمی نے کہا۔ چل شہزادے، اپنے اسلام آباد چلتے ہیں، وہاں جا کر بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آغا جی نے کہا۔ بالکل، الٹے سیدھے کام کرنے کو مل جائیں گے اسے، سجاد آغا نے کہا۔ توبہ، آپ لوگوں نے تو مجھ کو شیطان ہی سمجھ لیا ہے، حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایچ ٹی صاحب، تم اس سے بھی آگے کی چیز ہو، فرحاد نے جواب دیا۔ بھابی مجھے بچائیں، یہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، حمزہ نے نتاشا بھابی کی طرف دیکھا۔ مت تنگ کرو میرے پیارے اور معصوم سے دیور کو، نتاشا بھابی نے کہا۔ توبہ توبہ، معصوم، دادو نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ حرم بھابی، آپ بتائیں، میں شکل سے معصوم ہوں نا؟ حمزہ نے حرم سے پوچھا۔ جی ہاں بالکل، آپ بہت معصوم ہیں۔ جی جی، بس شکل سے ہی، یہ کیا چیز ہے یہ آپ کو اسلام آباد جا کر پتہ چل جائے گا، ڈاکٹر سمی نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ پھر وہ لوگ فاریہ بھابی اور ڈاکٹر سمی سے ملنے کے بعد اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ ایک میں سجاد بھائی، ان کی فیملی اور عالیہ تھے، دوسری میں حمزہ، آغا جی، دادو اور زیبا بیگم، اور تیسری گاڑی میں صرف حرم اور ہادی تھے۔ تینوں گاڑیاں آگے پیچھے گھر سے نکلی تھی۔ حمزہ کا دل اداس تھا، پچھلی بار وہ لاہور سے واپس گیا تو بہت خوش تھا، پر اب کی بار نہیں۔
گاڑیاں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی. فضا میں اڑتے ہوائی جہاز نے ایئرپورٹ پر لینڈ کیا. کچھ دیر بعد وہ دونوں ایئرپورٹ سے باہر آئے تھے. فروری اس شہر کے لیے برف کا تحفہ لے کر آتا تھا. لگتا تھا کچھ دیر پہلے برف باری ہوئی تھی. ہر چیز سفید لباس سے ڈھکی نظر آ رہی تھی. 14 فروری یورپ والوں کے لیے محبت کا دن. ہاں آج 14 فروری تھی. چاہنے والوں نے ایئرپورٹ کے باہر سرخ گلاب کے پھولوں سے اپنے آنے والے محبوب کے لیے سفید برف پر سرخ کارپیٹ بنا دیا تھا. ہر طرف گلاب کے پھولوں کی پتیاں بکھری پڑی تھیں اور سفید برف پر سرخ گلاب کی پتیوں نے جو حسن بکھیرا تھا وہ اس نے آج دیکھا تھا. وہ بہت خوش تھی. خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی. اس کی آنکھوں اور چہرے کی چمک اس کی خوشی کی انتہا بتا رہی تھی. وہ سفید برف پر بنے سرخ کارپیٹ پر چلتے چلتے ایئرپورٹ سے کافی باہر نکل آئے تھے. یہاں بیٹھو میں ابھی آتا ہوں، اس نے پتھر سے بنے بینچ کے قریب رکتے ہوئے کہا. اس نے اپنا ہینڈ بیگ بینچ پر رکھ دیا. وہ جا چکا تھا. اس نے مسکراتے ہوئے ہر طرف دیکھا. یہ اس کا ہوائی جہاز کا پہلا سفر تھا. اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی. لوگ اپنے پیاروں سے مل رہے تھے. کچھ محبتوں کے پنچھی بھی نظر آ رہے تھے. دو چیزیں جو اسے یہاں پہلی نظر میں نظر آ گئی تھی وہ تھی پہلی برف اور دوسری گلاب کی بکھری پتیاں. اس نے ہنستے ہوئے اپنی شال کو درست کیا. سردی کا احساس ہوا تھا. شام کے 4:30 بج رہے تھے. پاکستان میں اس وقت 7:30 بج چکے ہوں گے. اس نے ٹائم دیکھتے ہوئے سوچا. اب وہاں پر اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے. تقریباً سب جا چکے تھے. وہ ابھی تک نہیں آیا تھا. اس کے بینچ سے کچھ فاصلے پر ایک اور بینچ پر ایک نوجوان جوڑا بیٹھا تھا. دونوں مسکرا کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے باتیں کر رہے تھے. اس نے چاروں طرف دیکھا، پھر حجاب میں لپٹا مسکراتا ہوا چہرہ آسمان کی طرف کیا. سنا ہے بہت طلسم ہے تم میں. سنا ہے تم طلسماتی شہر کہلاتے ہو. سنا ہے تم محبتوں کا شہر کہلاتے ہو. سنا ہے یہاں محبت کسی آسیب کی طرح نازل ہوتی ہے. سنا ہے جو ایک بار یہاں آ جائے پھر وہ ہمیشہ کے لیے یہاں کا ہو جاتا ہے. سنا ہے کہ بہت سی داستانیں رقم ہیں تم میں. سنا ہے کہ بہت سے اتہاس بھرے پڑے ہیں تم میں. سنا ہے بہت سے راز دفن ہیں. تو پھر خوش آمدید کہو مجھے، کیونکہ میں آ گئی ہوں. میں آ گئی ہوں ایک اور داستان رقم کرنے. میں آ گئی ہوں ایک اور اتہاس بنانے. میں آ گئی ہوں ایک اور طلسم بکھیرنے. ویلکم ٹو می روم. سے ویلکم ٹو می. وہ خوشی سے چلا چلا کر بولی تھی. اور سامنے بینچ پر بیٹھے جوڑے نے چونک کر اسے دیکھا. اس کو مسکراتا ہوا دیکھ کر وہ دونوں بھی مسکرا دیے. لڑکے نے وکٹری کا نشان بنایا. دور دور ٹریوی فاؤنٹین پر بیٹھے کبوتروں نے ایک بار پھر اڈاری بھری، یعنی سواگت کیا گیا تھا اس کا. اور اس سے بھی دور وینس میں، جو کہ پانی کا شہر کہلاتا ہے، پانی کے درمیان بنی ایک چھوٹی سی مسجد کے باہر دھمال ڈالتے درویش کے پاؤں میں بھی جوش آیا. وہ اور تیزی سے گھومنے لگا تھا. آ گئی ہے وہ آ گئی ہے، وہ صدا لگائے جا رہا تھا. جب وہ لوگ اسلام آباد پہنچے تو رات کے 8 بج رہے تھے. وہ لوگ راستے میں ہی کھانا کھا چکے تھے. حرم فل تھک چکی تھی. اسے اتنا لمبا سفر کرنے کی عادت نہیں تھی. اوپر سے سردی بھی تھی. عالیہ نے اسے اس کا کمرہ دکھایا تھا. حرم نے مشکل سے عشاء کی نماز ادا کی. ابھی وہ سونے کا سوچ رہی تھی کہ عالیہ اس کے پاس آ گئی. حرم بھابی کیا کرنے لگی ہیں آپ؟ عالیہ ایکسائٹڈ تھی. کچھ نہیں، سونے کا سوچ رہی ہوں. اتنا لمبا سفر تھا، تھک گئی ہوں، حرم نے مسکراتے ہوئے کہا. تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی. فرحاد نے ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھا تھا تو دروازے سے ہی واپس چلا گیا. اچھا، عالیہ نے کہا. کوئی ضروری بات تھی کیا؟ حرم نے پوچھا. نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو گھر دکھا دوں ہمارا، لیکن آپ ریسٹ کریں، صبح دکھا دوں گی. ویسے بھی اب یہ آپ کا بھی گھر ہے، عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا. چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، حرم نے جواب دیا. ارے نہیں نہیں، آپ آرام کریں، صبح ملتے ہیں. عالیہ نے مسکراتے ہوئے اس کا گال چوما اور چلی گئی. اور حرم میں واقعی کچھ اور دیکھنے کی ہمت نہیں تھی. وہ بیڈ پر لیٹ گئی، کمبل لیا. بے شک جگہ نہیں تھی اور اسے نئی جگہ پر نیند بھی نہیں آتی تھی، لیکن تھکاوٹ اس الجھن پر بھاری پڑ چکی تھی اور کچھ دیر بعد وہ گہری نیند کی وادی میں اتر چکی تھی. فرحاد جب کمرے میں آیا تو عالیہ نہیں تھی وہاں. اس کا خیال تھا کہ عالیہ حرم کو بھی اپنے ساتھ لے گئی ہوگی، مگر یہ کیا، حرم تو سوئی ہوئی تھی. وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا تھا. معصوم چہرہ سوتے ہوئے لیمپ کی دھیمی روشنی میں مزید معصوم لگ رہا تھا. ایک پل میں اس کا ذہن ہزاروں خیالوں سے بھر چکا تھا. دل نے پھر 100 کی سپیڈ سے بھاگنا شروع کر دیا تھا. او ہو فرحاد، پاگل ہو گئے ہو، اپنے جذباتوں پر بھی تمہارا کنٹرول نہیں رہا اب کیا؟ وہ خود کو ڈانٹتا ہوا بیڈ سے اٹھ گیا.
لیمپ آف کیا اور خود کمرے کے اندر بنے اسٹڈی روم میں چلا گیا جہاں زیادہ تر اس کی میڈیکل کی بکس رکھی تھی۔ اگلی صبح حرم کی آنکھ 7 بجے کھلی تھی۔ نماز وہ سوچتے ہوئے ایک دم اٹھ بیٹھی۔ گڈ مارننگ۔ فرحاد ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ اسے اٹھتے ہوئے دیکھا تو کہہ دیا۔ وہ فریش ہمیشہ کی طرح کمال لگ رہا تھا۔ اف، اس شخص کو اتنا خوبصورت نہیں ہونا چاہیے تھا، حرم نے نظریں ہٹاتے ہوئے سوچا۔ گڈ مارننگ، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اگر نیند پوری ہو گئی ہو تو جلدی سے تیار ہو جاؤ، سب ناشتے پر ویٹ کر رہی ہیں، فرحاد نے کہا۔ اچھا بس 10 منٹ دیں مجھ کو، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، میں 10 منٹ بعد آتا ہوں، آغا جی سے مل لوں، ایک کام ہے، فرحاد کہتا کمرے سے چلا گیا۔ وہ ابھی تیار ہو رہی تھی تبھی نتاشا بھابی آ گئی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ انہوں نے دروازہ ناک کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے بھابی آپ آ جائیں پلیز، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ گڈ مارننگ ڈیئر، نتاشا بھابی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا دیکھ لوں کہ پیاری سی حرم تیار ہوئی کہ نہیں۔ میں تیار ہوں، حرم نے ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہیں، یہ تیار ہو تم؟ نتاشا بھابی نے اس کے سادہ دھلے دھلائے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو یہاں، میں کرتی ہوں تیار۔ اوکے، حرم نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو کسی ٹاپک پر زیبا بیگم سے باتیں کرتے فرحاد نے چونک کر دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ بھول گیا تھا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ لائٹ اورنج کلر کے کامدار ریشمی سوٹ میں جس کے نیچے چوڑی دار پاجامہ تھا، کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے ڈالے، لائٹ اورنج لپسٹک لگائے، بالوں کا ایک طرف سے رول بنائے، دوپٹہ اچھی طرح سے سر پر لیے اور میرون شال کو اچھی طرح لپیٹے، وہ فرحاد تو کیا وہاں موجود ہر شخص کے دل میں اتر رہی تھی۔ عالیہ نے کھنکار کر اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ فرحاد چونکا۔ اس نے اپنی توجہ پھر سے زیبا بیگم کی طرف مبذول کر لی۔ حرم سب کو سلام کرتے ہوئے فرحاد کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ چکی تھی۔ سب نے حرم کی تعریف کی تھی۔ ناشتہ ایک خوشگوار ماحول میں کیا گیا تھا۔ حرم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، وہ ٹیرس پر کھڑی عالیہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب فرحاد وہاں آیا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ دن کے 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے وہ بزی رہتا تھا۔ ہم کہیں جا رہے ہیں کیا ہادی؟ حرم نے پوچھا۔ عالیہ فرحاد کو دیکھ کر چلی گئی تھی۔ جی، پاسپورٹ بنوانے جا رہے ہیں، فرحاد نے جواب دیا۔ کس کا؟ حرم نے پوچھا۔ تمہارا اور کس کا؟ پر کیوں؟ کیونکہ نیکسٹ ویک تک میں لندن جا رہا ہوں اسپیشلائزیشن کے لیے، فرحاد نے کہا۔ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ ہادی؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن پوچھا تو کیا۔ ہاں تو آپ جا رہے ہیں نا، پھر میرا پاسپورٹ کیوں؟ کیونکہ شاید 1 مہینے بعد میں تمہیں بھی اپنے پاس بلوا لوں۔ او شاید، مطلب پکا نہیں، حرم نے سوچا۔ اب چلیں یا ریڈی ہونا ہے؟ جی میں ریڈی ہوں، چلیں، وہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ ہیلو، کوئی ہے؟ ایچ ڈی از بیک، میں آ گیا، حمزہ نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا کیونکہ لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ آ جاؤ حمزہ، اتنا لیٹ؟ نتاشا بھابی نے کچن سے نکلتے ہوئے کہا۔ کتنے برے دیور ہیں آپ، ذرا نہیں پتا کہ ایک نئی بھابی اس گھر میں آئی ہے، اسے کمپنی دینی ہے، آپ تو غائب ہی ہو گئے، عالیہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ سوری ایوری بڈی، دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، حمزہ نے کہا۔ 2 دن لگ گئے تھے اسے اپنے آپ کو سنبھالنے میں، ٹوٹے ہوئے وجود کو، دل کو اس نے خود ہی جوڑا، دوسروں کو بتا کر وہ کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ آیا تھا بالکل پہلے والا حمزہ بن کر، وہی مسکراہٹ، وہی شیطانی، بس ایک چیز کم ہو گئی تھی، وہ تھی اس کی آنکھوں کی چمک۔ حرم بھابی کدھر ہے بھائی؟ وہ بولا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آئی ہے، بھائی کے ساتھ گئی تھی پاسپورٹ بنوانے، اپنے کمرے میں ہے، میں بلا کر لاتی ہوں، عالیہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں بلا لاتی ہوں، سیڑھیاں اترتی زیبا بیگم نے کہا اور واپس اوپر چلی گئیں۔ حرم نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز اٹھایا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ یہ موبائل اسے آج ہی فرحاد نے لا کر دیا تھا، نئی سم، سب کے نمبر خود سیو کر دیے تھے۔ ہیلو، السلام علیکم امی، دوسری طرف صابرہ خاتون تھیں اور زیبا بیگم کا دروازے پر دستک دیتا ہاتھ رک گیا تھا۔ پہلے وہ حرم کو نماز پڑھتا دیکھ کر حیران ہوئی تھی، وہ واپس جانے کی بجائے وہیں کھڑی ہو گئی۔ جی امی میں ٹھیک ہوں، جی ہادی بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں، یہاں سب بہت اچھے ہیں، عالیہ، نتاشا بھابی، سب ہی، مما بھی بہت اچھی ہیں۔ فرحاد اور باقی سب کے دیکھا دیکھی وہ بھی زیبا بیگم کو مما بلاتی تھی۔ جی بس آپ لوگوں کی بہت یاد آتی ہے، حرم کی آواز بھر گئی۔ فرحاد بیٹے کی ماں بھی اب تمہاری ماں ہے، ان کی عزت کرو، انہیں بھی ماں سمجھو، صابرہ خاتونوں سے سمجھا رہی تھی۔ جی جانتی ہوں، پر ابھی میری مما سے اتنی فریکنس نہیں ہوئی، لیکن وہ بہت اچھی ہیں، میں خوش قسمت ہوں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں، امی آپ دعا کیجئے گا میرے لیے۔
جان بوجھ کر یا انجانے میں بھی مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو اس گھر کے کسی بھی فرد کا دل آزاری کا باعث بنے، حرم کہہ رہی تھی، اور دروازے پر کھڑی زیبا بیگم شرمندہ ہو گئی۔ انہوں نے اس معصوم سی لڑکی کو کتنا غلط سمجھا تھا، وہ حرم کو کسی اور سے ملاتی رہی تھی، لیکن وہ تو حرم تھی نا، کوئی اور تو نہیں۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ ارے مما آپ! حرم انہیں دیکھ کر حیران ہوئی۔ اندر آ جائیں، مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتی، اور پلیز آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، حرم نے پیار سے کہا۔ میں دیکھنے آئی تھی میری بیٹی کیا کر رہی ہے، بس سب سے باتیں ہو جاتی ہیں، ایک میں ہی رہ جاتی ہوں، تو سوچا اب کروں۔ زیبا بیگم اپنے رویے کا کفارہ کر رہی تھی۔ جی کیوں نہیں، حرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کتنی عجیب بات تھی نا، اس نے قدم روما شہر کی سرزمین پر رکھے تھے اور دھمال وینس شہر کی سرزمین پر پڑ گئی تھی۔ اچانک اس کے پاس سے منچلوں کا گاڑی میں موجود ایک ٹولہ گزرا۔ انہوں نے ڈھیروں پھول حرم پر پھینکے اور اس کے بعد اس بینچ پر موجود جوڑے پر۔ شاید وہ سب کا استقبال کر رہے تھے ویلنٹائن کے دن پر۔ تھینکس گائز، بینچ پر بیٹھے لڑکے نے چلا کر کہا تھا، مگر تب تک گاڑی وہاں سے گزر چکی تھی۔ یہ تھا اس کا روم میں استقبال، پھولوں، برف اور زندہ دلی کے ساتھ۔ پہلی چیز جو اس نے آتے ہی وہاں سیکھ لی تھی وہ تھی محبت۔ روم محبت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایکسکیوز می میم، اچانک اس کے پیچھے سے آواز ابھری۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکا ہاتھ میں سفید پھول اور ایک خوبصورت کارڈ لیے کھڑا تھا۔ دس از فار یو، وہ دونوں چیزیں اسے پکڑا کر چلا گیا۔ سفید پھول اس کی پسندیدہ تھے۔ اچھا تو اس لیے نہیں آئے وہ ابھی تک، یہ لینے گئے ہوں گے میرے لیے، وہ مسکرا دی۔ پھر اس نے کارڈ کھولا۔ ویلکم ٹو روم ایش، روما میں سواگت ہے تمہارا ایش۔ اردو اور انگلش زبان دونوں میں لکھا گیا تھا۔ وہ اچنبے سے دیکھنے لگی، وہ نام اس کا نہیں تھا۔ دس از ناٹ فار می، اس نے مڑ کر کہا، مگر تب تک وہ لڑکا جا چکا تھا۔ پھر اس نے وہ پھول اور کارڈ بینچ پر رکھ دیے۔ حرم، اچانک ایک بار پھر اس کو کسی نے پکارا تھا۔ او ہادی، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ حرم نے فرحاد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، چلے بخش بابا لینے آ گئے ہیں۔ جی چلے، حرم نے کہا۔ اور یہ بکے کس کا ہے؟ فرحاد نے پوچھا۔ پتہ نہیں، غلطی سے کوئی لڑکا مجھے دے گیا۔ کوئی بات نہیں، اب چلو، فرحاد نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا اور وہ دونوں اس طرف چل دیے۔ صبح صبح اتنی ٹھنڈ میں وہ انہیں گھر سے نکال لایا تھا۔ لو بھلا، خود تو مرد ہے، اتنی سردی میں انہیں جاگنگ کرنا، جم جانا سوٹ بھی کرتا ہے، لیکن ہمارا کیا قصور ہے؟ عالیہ نے سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فرحاد روز صبح صبح جاگنگ کرتا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ حرم کے پیچھے پڑا تھا کہ اب روز تم صبح صبح واک پر جایا کرو گی۔ حرم کے تو سن کر ہی سانس خشک ہو گئے تھے۔ واک، وہ بھی اتنی ٹھنڈ میں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں جی، کیوں کوئی مسئلہ ہے؟ فرحاد نے پوچھا۔ ہاں جی، بہت بڑا مسئلہ ہے، میں نہیں جانے والی، حرم نے صاف انکار کیا۔ کیوں نہیں جانا؟ اپنا کلر دیکھا ہے نا تم نے؟ فرحاد نے کہا۔ جی دیکھا ہے، اور یہ بھی جانتی ہوں آپ کا کلر مجھ سے زیادہ وائٹ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حرم نے منہ بنایا۔ اور میرے کلر کا صبح صبح واک کرنے سے کیا تعلق ہے؟ فرحاد نے اس کے یوں منہ بنانے پر اپنی ہنسی کو مشکل سے روکا تھا۔ پاگل، میرا مطلب تھا کتنا زرد ہو رہا ہے تمہارا رنگ، چہرہ دیکھو اپنا، اس لیے کہہ رہا ہوں روز واک کیا کرو، فیس فریش نظر آئے گا، اور تازہ ہوا صحت کے لیے اچھی۔ بس بس ڈاکٹر صاحب، حرم نے ہاتھ جوڑ کر اس کی بات کاٹی۔ مانا آپ ڈاکٹر ہیں، لیکن یہ بھی تو خیال کریں، مجھے سردی ایکسٹرا ہی لگتی ہے، اگر ٹھنڈ لگ گئی تو؟ حرم نے پوچھا، اور وہ اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ نہیں لگتی، میں لگنے نہیں دوں گا۔ فرحاد آگا کے ہوتے ہوئے اس کی معصوم سی فرینڈ کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، فرحاد نے پیار سے کہا۔ پکا نا، مجھے ٹھنڈ تو نہیں لگے گی نا؟ حرم نے پوچھا۔ جی جی بالکل پکا، فرحاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے پھر ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن کیا؟ آپ تو جاگنگ کریں گے نا، گول گول بھاگتے رہیں گے تو میں کیا کروں گی؟ حرم نے ایک اور سوال کیا۔ تم کچھ مت کرنا، بس تم بیٹھ جانا آرام سے ایک سائیڈ پر کھلی ہوا میں، فرحاد نے جواب دیا۔ میری باتوں پر ہنستے کیوں ہیں آپ؟ جائیں، میں نہیں بولتی آپ سے، حرم نے منہ بنایا۔ اف، فرحاد کا دل کیا کہ زور سے اس کے گال پر پیار کرے۔ اچھا بابا سوری، اب نہیں ہنستا، فرحاد نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اب فٹافٹ سو جاؤ، رات کے 11 بج چکے ہیں۔ فرحاد نے اس کے ہاتھ سے میگزین لیا جو نتاشا بھابی پڑھتی تھی، اور پھر اسے لیٹنے کا کہہ کر کمبل اڑایا۔ گڈ نائٹ، وہ لیمپ آف کرتے ہوئے اسٹڈی میں چلا گیا۔ گڈ نائٹ، مسکراہٹ حرم کے چہرے پر پھیل گئی، وہ شخص حرم کی عادت بنتا جا رہا تھا۔ اور پھر اگلی صبح فرحاد نے عالیہ کو بھی حرم کے ساتھ تیار کر لیا۔
دونوں کو گرم کوٹ دیتے ہوئے وہ انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ اب وہ دونوں واک کر رہی تھی۔ عالیہ کو غصہ آیا ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ انجوائے کر رہی تھی حرم کے ساتھ، اور خود فرحاد آگے نکل گیا تھا۔ حرم کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ ہمیشہ کی طرح حجاب کیے، شال لپیٹے وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈیز۔ اچانک ان کے پیچھے سے حمزہ کی آواز ابھری، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ہائے ایچ ڈی، حرم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اس کی کمپنی کو ہمیشہ انجوائے کرتی تھی۔ ہم لیڈیز نہیں ہیں، عالیہ نے غصے سے کہا۔ اچھا تو کیا جینٹس ہو؟ حمزہ نے چھت پھاڑ کے کہا مارا۔ آپ بھی جاگنگ کرتے ہیں؟ حرم نے پوچھا۔ جی بالکل، کس ڈریس میں نظر آ رہا ہوں میں آپ کو؟ حمزہ نے اپنے لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بائی دا وے فرحاد نظر نہیں آ رہا، وہ آگے جا چکے ہیں، حرم نے بتایا۔ حمزہ ان کے ساتھ چلتا ہوا کافی آگے نکل آیا تھا۔ وہ دیکھو موصوف کتنے مصروف نظر آ رہے ہیں، حمزہ نے اشارہ کیا۔ فرحاد ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا، البتہ بات کسی سے فون پر کر رہا تھا۔ وہ واقعی مصروف نظر آ رہا تھا۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی کو اتنے فون کس کے آتے ہیں، عالیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ تمہارے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی تو سوچو بھی مت۔ مجھے نہ کچھ ہو رہا ہے، حمزہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ایچ ڈی؟ بھائی یہاں پر کوئی الٹا سیدھا کام مت کرنا پلیز، عالیہ نے منت سے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حمزہ کے کچھ ہونے کا مطلب کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ حرم بھابھی آپ نے کبھی شرارت کی ہے؟ حمزہ نے پوچھا۔ جی بچپن میں، حرم نے کہا۔ آج کرے پھر، حمزہ نے تجسس سے کہا۔ فرحاد بھائی ساتھ ہیں۔ ایچ ڈی رکو، کیا کرنے والے ہو تم؟ میں کون سا ان سے ڈرتا ہوں، حمزہ نے بے خوفی سے کہا۔ کرنا کیا ہے ویسے، حرم نے رازداری سے پوچھا۔ ہاں حرم بھابھی آپ بھی اس کے ساتھ مل گئیں۔ ٹاؤن کا وارننگ الارم بجا دیں کیا، حمزہ نے آرام سے پوچھا۔ عالیہ کے ہوش اڑ گئے۔ کہاں ہے الارم؟ پر یہ کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گا، کسی کے گھر کی بیل بجا دیتے ہیں، حرم نے کہا۔ لو آپ ڈر رہی ہیں؟ فرحاد آغا کی وائف ہو کر آپ ڈر رہی ہیں؟ یقین نہیں ہوتا، حمزہ نے اسے شرم دلائی۔ نہیں حرم نور کسی سے نہیں ڈرتی۔ اچھا تو پھر پروو کرے، حمزہ اسے اکسا رہا تھا۔ ٹھیک ہے بولو کیا کرنا ہے؟ وہ جہاں فرحاد کھڑا ہے نا، اس کے پیچھے دیوار پر وارننگ الارم لگا ہوا ہے، وہ بیل بجانی ہے آپ نے، اتنی دیر تک بجانی ہے جب تک آواز پورے ٹاؤن میں نہ پھیل جائے۔ اوکے میں کر لوں گی، حرم نے جواب دیا۔ عالیہ نے اسے روکنا چاہا مگر بے سود۔ سو یور ٹائم سٹارٹ ناؤ، 1 2 3 اینڈ گو، حمزہ نے کہا، اور حرم تقریباً بھاگنے کے انداز میں الارم تک گئی تھی۔ فرحاد کا چہرہ دوسری طرف تھا، ویسے بھی اس نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے۔ حرم نے اللہ کا نام لے کر الارم پر ہاتھ رکھ دیا۔ پورے ٹاؤن میں خطرناک سی آواز پھیل چکی تھی۔ 5 4 3، حمزہ انگلیوں سے اشارے کر رہا تھا کہ اتنے سیکنڈز رہ گئے ہیں۔ اچانک فرحاد کی نظر حرم پر پڑی تھی، وہ شاکڈ رہ گیا۔ حرم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ چلایا۔ بھاگو، حمزہ کی آواز آئی کیونکہ ایک گھر سے لوگ باہر نکل آئے تھے۔ کچھ دیر تک باقی گھروں کے لوگ بھی نکل آتے۔ حرم نے ہنستے ہوئے حمزہ کی بات سن کر دوڑ لگا دی۔ حمزہ اور عالیہ فل سپیڈ سے بھاگ رہے تھے۔ فرحاد اس الارم کے پاس کھڑا تھا، مطلب اس کی خیر نہیں تھی۔ وہ تینوں اسے پھنسا کر چلے گئے تھے۔ اگر یہاں رکا تو میری خیر نہیں، ٹھہرو تم لوگوں کو میں پوچھتا ہوں، فرحاد کہتے ہوئے ان کے پیچھے سرپٹ بھاگا تھا۔ البتہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حرم بھی ایسا کر سکتی تھی۔ اس بات نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا دی تھی۔ وہ بور ہو رہی تھی۔ عالیہ یونی چلی گئی تھی اور فرحاد ہاسپٹل۔ البتہ نتاشا بھابھی کام کرنے والی کے ساتھ مل کر گھر کا کام نپٹا رہی تھی۔ حرم نے بھی ساتھ ہیلپ کروانے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے بالکل بھی نہیں کرنے دیا۔ میں کیا کروں اب، حرم نے روحانسی ہو کر کہا۔ اتنے بڑے محل نما گھر میں وہ اکیلے گھوم گھوم کر تھک گئی تھی۔ اچھا تم ایسا کرو کہ آغا جی کو چائے دے آؤ، وہ اسٹڈی روم میں ہے، نتاشا بھابھی نے کہا۔ پھر وہ چائے لے کر اسٹڈی میں آ گئی۔ وہ پہلی بار یہاں آئی تھی، البتہ وہ اس کمرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ سلام کرتی ہوئی اندر آئی تھی۔ آغا جی یہ آپ کی چائے۔ ارے بیٹا آپ کیوں لائی، کسی اور کو کہہ دیا ہوتا، آغا جی نے پیار سے کہا۔ واؤ آغا جی آپ کے پاس اتنی بکس ہیں، مجھے پہلے کیوں نہیں پتا چلا۔ بکس کو دیکھ کر حرم پاگل ہو رہی تھی۔ ہر طرح کی بکس تھی وہاں، اردو، انگلش ناولز، ہسٹری کی بکس، معروف شاعروں کی بکس اور بھی بہت کچھ۔ وہ شیلف کے پاس آئی۔ بہت سارے نام تھے جو حرم کو پسند تھے اور تمام ناول یہاں موجود تھے۔ یہ سب میں نے پڑھے ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سے ناول دیکھتے ہوئے حرم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو لٹریچر میں دلچسپی ہے؟ آغا جی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔
جی بہت زیادہ، بچپن سے ہی دل کرتا ہے دنیا کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ پڑھ لوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا آپ کے پاس اتنی بڑی لائبریری ہے تو میں روز ڈھیروں بکس پڑھتی، وہ خوش ہو کر بتا رہی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ سائنس کے اسٹوڈنٹس کو لٹریچر میں دلچسپی نہیں ہوتی، آغا جی نے کہا۔ کس نے کہا آپ سے؟ حرم نے ایک انگلش ناول نکالتے ہوئے پوچھا۔ اب فرحاد کو ہی دیکھ لو، ڈاکٹر ہے، ذرا بھی لٹریچر میں دلچسپی نہیں اسے۔ لیکن آپ بھی تو سائنس کی اسٹوڈنٹ ہونا، پھر کیسے؟ میں حرم نور ہوں آغا جی، اور ہر انسان اپنی اپنی پسند کی بھی چیز پڑھتا ہے۔ مجھے پسند کچھ اور ہوتا ہے، میں کرتی کچھ اور ہوں، حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کا مطلب ہماری بہت گاڑی جمنے والی ہے، آغا جی نے مسکرا کر کہا۔ جی بالکل، اگر آپ مجھے یہ بکس پڑھنے دیں تو، حرم نے جواب دیا، اور وہ آغا جی کے سامنے ٹیبل کے دوسری طرف رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں تو خود چاہتا ہوں کہ کوئی انہیں پڑھے، لیکن زیبا بیٹی کے علاوہ اور کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں۔ اب میں آ گئی ہوں نا، اب آپ ایزی ہو جائیں، دنیا بھر کے ٹاپکس پر مجھ سے باتیں کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں۔ اور پھر جب وہ 2 گھنٹے بعد اسٹڈی روم سے باہر آئی تو اس کی آغا جی کے ساتھ اچھی خاصی فرینڈ شپ ہو چکی تھی۔ فرحاد آج ہاسپٹل آیا تو اسے آتے ہی ڈاکٹر منیشا مل گئی، جو پچھلے 2 دنوں سے چھٹی پر گئی ہوئی تھی۔ فرحاد کو دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ کر لی شادی آپ نے یا صرف مذاق کیا تھا؟ کیونکہ ابھی تک آپ کا ریسیپشن جو نہیں ہوا، اور کسی کو انوائٹ بھی نہیں کیا، انفیکٹ کسی نے آپ کی وائف کو دیکھا بھی نہیں، یا پھر وہ پیاری نہیں ہے میری طرح؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی۔ فرحاد نے اس کے میک اپ سے مزین چہرے کو دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ ڈاکٹر منیشا حیران ہوئی۔ فرحاد آگا اس کی بات پر مسکرایا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، انفیکٹ اس کے جیسا کوئی نہیں، فرحاد نے جواب دیا۔ تو ملواؤ گے نہیں مجھے اس سے؟ ڈاکٹر منیشا کے ذہن میں پتہ نہیں کیا چل رہا تھا۔ واقعی ہی ملنا چاہتی ہو؟ فرحاد نے پوچھا۔ یس آف کورس، ڈاکٹر منیشا نے جواب دیا۔ فرحاد کو یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اوکے، لنچ ٹائم میں چلتے ہیں، فرحاد مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا۔ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں فرحاد آگا، وہ بڑبڑائی۔ اسلام آباد میں آج دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ وہ شاور لینے کے بعد بالوں کو کھلا چھوڑ کر لان میں آ گئی تھی، جہاں آشا اور زید کھیل رہے تھے۔ دونوں کی آج اسکول سے چھٹی تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ اس کے چہرے پر پڑی تو اسے تمازت کا احساس ہوا، تبھی اس کے فون پر بیل ہوئی تھی۔ ہادی از کالنگ، حرم نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ کیا کر رہی ہو حرم؟ کچھ نہیں، لان میں بیٹھی ہوں۔ اچھا سنو، میرے ساتھ میری ایک کولیگ آ رہی ہے، میں گھر آ رہا ہوں ابھی۔ وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، یہ بتانے کے لیے فون کیا میں نے۔ اچھا تو کیا کرنا چاہیے مجھے؟ ویسے تو تم اچھی ہی لگتی ہو، لیکن اگر چاہو تو تیار ہو جاؤ، فرحاد نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ، فرحاد نے فون بند کر دیا۔ البتہ حرم کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی تھی۔ حرم چاچی لائیں، میں آپ کی پکس بناتی ہوں، آشا نے اسے موبائل لیتے ہوئے کہا، اور وہ اس کو خوش کرنے کے لیے پکس بنوانے لگ گئی۔ کچھ دیر بعد فرحاد کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک ماڈرن، سٹائلش اور انتہا کی خوبصورت لڑکی نیچے اتری۔ وہ دونوں چلتے ہوئے حرم کی طرف آئے تھے۔ ان دونوں کے قریب آنے پر حرم نے سلام کیا تھا۔ ڈاکٹر منیشا، ان سے ملے، یہ ہے میری وائف حرم نور، اور حرم یہ ہے میری کولیگ ڈاکٹر منیشا فرقان، فرحاد نے تعارف کروایا۔ ڈاکٹر منیشا نے غور سے سر سے پاؤں تک حرم کو دیکھا۔ وائٹ ٹراؤزر میں لائٹ پنک کلر کی گھیرے دار شرٹ پہنے، کھلے بال جو کافی لمبے تھے۔ فرحاد تو خود اس کے بالوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اسے موقع ہی نہیں ملا اس کے بالوں کو دیکھنے کا، وہ عموماً انہیں فولڈ کر کے رکھتی تھی۔ بنا میک اپ کے ہلکی سی لپسٹک لگائے وہ بہت خاص اور معصوم لگ رہی تھی۔ 2 چیزیں جو اس نے مہنگی پہنی ہوئی تھی وہ تھیں، ایک اس کی شادی کے کنگن اور دوسرے کانوں میں آویزاں جھمکے۔ ڈاکٹر منیشا نے غور کیا تھا کہ وہ کافی کم عمر ہے۔ ہوا چلنے کے باعث اس کے لمبے بال اڑ اڑ کر چہرے کو چھو رہے تھے۔ ڈاکٹر منیشا نے فرحاد کو یوں پاگلوں کی طرح حرم کو تکتے دیکھا تو اسے بالکل بھی برداشت نہیں ہوا۔ تو یہ ہے آپ کی چوائس؟ ڈاکٹر منیشا حرم کی معصومیت سے جل گئی تھی۔ اسی معصومیت نے پھانسا ہوگا فرحاد کو، ورنہ اور تو کچھ خاص نہیں، نہ میری طرح ماڈرن ہے اور نہ سٹائلش۔ جی یہ ہے میری چوائس، فرحاد نے پیار سے کہا۔ ویسے کافی چھوٹی سی لگتی ہے، ایج کم ہے یا ویسے ہی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ 19.5 سال، فرحاد نے جواب دیا۔ میں چائے کا کہہ کر آتی ہوں، حرم کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا تو کہتے ہوئے چلی گئی۔ کیا نظر آیا ایسا آپ کو اس میں جو مجھ میں نہیں؟ اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر منیشا نے پوچھا۔
خود دیکھ لو، فرق واضح ہے، فرحاد نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی فرق تو ہے، اسے فیشن کا بالکل نہیں پتا، بال دیکھو کتنے لمبے ہیں، آج کل کون اتنے لمبے بال رکھتا ہے۔ ڈاکٹر منیشا نے نکس نکالا، اس کے خود کے بال مشکل سے ہی کندھوں کو چھوتے تھے، اور فرحاد نے دور جاتی حرم کو دیکھا جس نے جاتے ہوئے شال اٹھا لی تھی اور اب اس کو خود پر لپیٹ لیا تھا۔ اچھا کیا حرم نے بالوں کو چھپا لیا، وہ سوچ رہا تھا، نہیں تو میرا دل و دماغ وہیں اٹکا رہتا۔ آخر فرحاد کی نظریں ہٹتی کیوں نہیں اس سے، ڈاکٹر منیشا نے جل کر سوچا۔ جلدی کچھ کرنا پڑے گا اس لڑکی کا۔ حرم اور عالیہ فرحاد کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھی۔ حرم کو زیبا بیگم نے زبردستی بھیجا تھا فرحاد کے ساتھ، لیکن وہ عالیہ کو بھی ساتھ لے آئی۔ شاپنگ کرنے کے بعد اب وہ لوگ ریسٹورانٹ میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ ویسے سوری فرحاد بھائی، میں کباب میں ہڈی بنی، عالیہ نے معذرت کی۔ یہ پہلے سوچنا تھا تم نے، فرحاد نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس کچھ دنوں کی تو بات ہے، پھر تو آپ دونوں۔ عالیہ منہ بنا کر کچھ کہنے والی تھی کہ اچانک فرحاد کے اشارہ کرنے پر خاموش ہو گئی۔ سارا سرپرائز خراب کر دیتی پاگل، فرحاد نے سوچا۔ اچھا حرم بھابی، آپ کو کون سا کنٹری پسند ہے پاکستان کے علاوہ؟ عالیہ نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اٹلی، حرم نے سوچ کر جواب دیا۔ وہ کیوں؟ پتہ نہیں، بس ویسے ہی۔ اچھا بھائی تو لندن جا رہے ہیں، بھائی کو انگلینڈ بہت پسند ہے، عالیہ نے جان بوجھ کر کہا۔ اوہ ہادی جا رہے ہیں، میں یہ کیسے بھول گئی، یہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، حرم نے افسوس سے کہا۔ کیا ہوا حرم، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ فرحاد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ زبردستی مسکرائی۔ فرحاد کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ اس نازک سی لڑکی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر بتا دیتا تو سرپرائز کیسا۔ کچھ دیر بعد وہ ریسٹورانٹ سے باہر آئے تھے۔ میں گاڑی لے کر آتا ہوں، تم لوگ یہیں رکو، وہ کہتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ایک پل میں حرم کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، اور پھر اچانک تیز رفتار بلیک کلر کی گاڑی ان کے پاس آ کر رکی تھی۔ اس میں سے 3 لوگ نیچے اترے جنہوں نے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے زبردستی حرم کو پکڑا اور اسے گاڑی کی طرف کھینچا۔ وہ دونوں اس آفت پر بوکھلا گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، حرم چلائی۔ چھوڑ دو اسے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ عالیہ نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ چپ کرو نہیں تو گولی مار دوں گا۔ ایک آدمی نے گن کو حرم کے سر پر رکھا اور پھر وہ اسے گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ ہادی بھائی، عالیہ چلائی۔ فرحاد نے مڑ کر دیکھا، مگر تب تک وہ گاڑی کو ہوا میں اڑاتے فرحاد کے پاس سے گزر چکے تھے۔ ایک پل کے لیے تو فرحاد کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ پھر اس نے نیچے بکھرے شاپنگ بیگز اور بدحواسی عالیہ کی طرف دیکھا جو گزر چکی گاڑی کی طرف اشارہ کر رہی تھی، تو احساس ہوا حرم وہاں نہیں تھی، وہ لوگ حرم کو لے گئے۔ فرحاد کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ بھاگتے ہوئے عالیہ کی طرف آیا۔ بھائی وہ لوگ حرم، عالیہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ریلیکس عالیہ، چپ کر جاؤ، تم کال کرو کسی کو، گھر جاؤ، میں آتا ہوں، وہ کہتا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ گاڑی تک نہیں پہنچا تھا کہ اچانک حمزہ کی ہیوی بائک اس کے آگے آ کر رکی۔ جلدی بیٹھو فرحاد، وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے ابھی۔ حمزہ کو عالیہ نے بتایا تھا کہ وہ ڈنر کر رہے ہیں، وہ بھی گھر سے باہر تھا، تبھی وہ اپنی بائک لے کر گھر نکل آیا تھا۔ اس نے کافی فاصلے سے وہ منظر دیکھا تھا کہ ایک لڑکی کو کچھ لوگوں نے زبردستی گاڑی میں ڈالا اور پھر اسے لے گئے۔ البتہ پاس آنے پر اسے پتا چلا کہ وہ حرم تھی۔ فرحاد ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا اس کے پیچھے بیٹھ چکا تھا اور حمزہ نے بائک گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ رات ہونے کی وجہ سے گاڑی کا پیچھا کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن دھند اور سردی کی وجہ سے ٹریفک کم تھی، جس کا انہیں فائدہ ہو رہا تھا۔ کچھ سیکنڈز بعد فرحاد کے حواس بحال ہوئے تو اس نے فوراً پولیس کو فون کیا اور انہیں واقعے کی رپورٹ دی اور ڈیٹیل بتانے لگا۔ وہ لوگ حرم کو لے گئے تھے، اس بات نے کتنی تکلیف دی تھی اسے، وہ تو ایک پل کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا، اور وہ لوگ اس کو فرحاد سے چھین کر لے جا رہے تھے۔ کیا وہ انہیں بخش دیتا؟ وہ لوگ حرم کو ایک ویران جگہ پر بنے گھر میں لے آئے تھے۔ چھوڑ دو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ میں نے کیا بگاڑا تم لوگوں کا؟ پہلے تو حرم کے حواس گم تھے، لیکن جیسے ہی گاڑی ایک جگہ پر جھٹکے سے رکی تو اسے ہوش آیا اور وہ چلانے لگ گئی۔ چپ کر، ایک ماسک پہنے آدمی نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ لے کر جاؤ اسے اندر، شاید وہ ان کا لیڈر تھا۔ کام ہو گیا، اب وہ فون پر کسی سے کہہ رہا تھا وہ زندہ نہیں بچنی چاہیے، اس کا چہرہ اتنی بری طرح سے جلا دو اور مسخ کر دو کہ کوئی دیکھے تو نفرت کرے اس سے اور پہچان نہ سکے، اور یاد رہے زندہ نہیں بچنی چاہیے، دوسری طرف سے کہا گیا اور فون بند کر دیا گیا۔ انہوں نے اندر لے جا کر حرم کو لکڑی کی ایک کرسی پر بٹھا کر رسی سے باندھ دیا۔ کون ہو تم لوگ؟ مجھے کیوں لائے ہو؟ حرم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ پھر ایک آدمی اندر آیا تھا، وہ بوتل لے کر آؤ تیزاب والی، اس نے آتے ہی سخت لہجے میں کہا،
اور یہ سن کر حرم کا رنگ فک ہو گیا. وہ اندر تک لرز گئی تھی, کچھ بول ہی نہ پائی. فوراً ہی دوسرا آدمی ایک بوتل لے آیا تھا. اب تینوں نے اپنے چہرے سے ماسک اتار دیے تھے. کیا کرنے لگے ہو؟ حرم کی مشکل سے آواز نکلی تھی. ان تینوں نے حرم کی بات پر کہا لگایا تھا. پھر ان کا لیڈر جس کے ہاتھ میں تیزاب کی بوتل تھی وہ آگے بڑھا. یا اللہ پاک مدد کرے. حرم نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا. حکم ہے جی کہ اس کا چہرہ جلا دیا جائے, ان کے لیڈر نے کہا. تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ دوسرے نے کہا, اور پھر کہا لگایا. نہیں پلیز ایسا مت کرو. حرم کے سانس اٹکنا شروع ہو گئے تھے اور پھر وہ عین حرم کے پاس آیا. اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا. نہیں, حرم چیخ رہی تھی اور پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے تیزاب کا ایک قطرہ حرم کی کرسی سے بندھے ہوئے دائیں ہاتھ پر گرا دیا. حرم کی ایک دل خراش چیخ نکلی تھی. تبھی ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور فرحاد اندر داخل ہوا. ہادی, اس کو دیکھتے ہوئے حرم نے پکارا. فرحاد نے حرم کی طرف دیکھا. آنسو اس کے چہرے پر لڑک رہے تھے. درد اور ضبط کی شدت کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. فرحاد کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو. وہ تیزی سے اس آدمی کی طرف بڑھا جس کے ہاتھ میں بوتل تھی. ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر مارا تھا. وہ پیچھے دیوار سے ٹکرایا اور بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی. وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ لوگ تو فرحاد کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے. کون ہو تم؟ دوسرا فرحاد کی طرف بڑھا تھا. تبھی دروازے سے حمزہ اندر داخل ہوا اور اس نے فرحاد کی طرف جاتے ہوئے آدمی کو پیچھے سے لات ماری. اب فرحاد تیسرے آدمی سے نمٹ رہا تھا جبکہ حمزہ نے آگے بڑھ کر حرم کی رسیاں کھولیں. کون ہو تم؟ رک جاؤ وہیں, نہیں تو گولی مار دوں گا. پہلے والا آدمی سنبھل چکا تھا اور اب اس کے ہاتھ میں گن تھی. اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو, نہیں تو کیا. فرحاد آگے بڑھا اور اس آدمی نے گن کا ٹریگر دبا دیا. ایک زوردار دھماکہ ہوا اور حرم کی چیخ کہیں دب کر رہ گئی تھی.